شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام موجزن تھی، دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو برا نگہتہ کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کے باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرت دلائی۔ چنانچہ ابو سفیان، جو تمام سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مسکال سونا، 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلہ کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سب سامان جنگ کی تیاری اور فراہمی میں لگا دیا گیا۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاریوں میں صرف کیا، اور ان تیاریوں میں مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ امداد کی۔ غرض 3,000 جنگجو اور 90 ازما بہادروں کا لشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ شرفائے قریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ سپہ سالار تھی۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نامی تھا، اس نے وحشی کو بھی ہمراہ لیا، کیونکہ وحشی حربہ یعنی چھوٹا نیزہ خوب چلانا جانتا تھا، یعنی نیزہ کو پھینک کر مارتا تھا، جس کا نشانہ بہت ہی کم خطا ہو جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم سے کہا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ اسی طرح ہندہ نے کہا کہ اس صورت میں تجھے اپنا تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس لشکر کفار کی تعداد 5,000 بھی لکھی ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی تعداد 3,000 جنگجو آدمیوں پر مشتمل تھی۔ عورتوں اور شاگرد پیشہ لوگ ان 3,000 کے سوا ہوں گے۔ کفار کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کے قریب پہنچ گیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر مجلس مشاورت منعقد کی۔ عبداللہ بن ابی منافق بھی، جو مسلمانوں میں شامل سمجھا جاتا تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار گر گئی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید اس معرکہ میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زرہ میں ڈال دیا ہے۔ زرہ کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو سمجھا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کے پیش کرنے میں اپنی کوئی خاص مصلحت مد نظر رکھی ہو، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے اکثر کی یہ رائے ہوئی کہ ہم کو مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں بیٹھ کر مدافعت کریں، مگر نوجوان نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ 14 شوال جمعہ کا واقعہ ہے۔ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے زرہ پہن کر اور مسلح ہو کر باہر نکلے۔ اب لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کی مخالفت کی، کہیں یہ بات مصیبت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پسند فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے تو ایسا ہی کیجیے، ہم کو کوئی عذر نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے اور مجلس مشاورت کے نتیجے کو اس لیے پامال کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ کوئی وحی اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم اس کے متعلق نازل نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کی دلداری بھی مد نظر تھی جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور اب اپنی بہادریوں کی جوہر دکھلانے کے لیے بےتاب تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ایک صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ گئے کہ نماز پڑھایا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ کا انتظام درست رکھیں۔ 1,000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی کوئی 2 یا 1.5 میل چلے ہوں گے کہ ان 1,000 آدمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنی 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس چلا آیا اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔
ان 300 منافقوں کے جدا ہو جانے سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 700 میں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی واپس کر دیا، اور کچھ توڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 3 میل چل کر احد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے ہیں۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے طرفین سے مقابلہ کی کوئی آمادگی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو پس سے پشت رکھ کر اپنا کیمپ قائم کیا۔ رات خاموشی سے گزار کر اگلے دن 15 شوال بروز شنبہ 3 ہجری کو میدان کا رازدار گرم ہوا۔ لڑائی سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز کا دستہ عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تعینات فرما دیا، اور ان تیر اندازوں کو حکم دے دیا کہ خواہ کوئی حالت پیش آئے، جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات یہ تھی کہ اس گھاٹی میں سے ہو کر اور گھوم کر دشمن مسلمانوں کے عقب سے حملہ اور ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کے اس نازک مقام کو فوراً تاڑ لیا تھا، اس لیے دشمن کے اس اچانک حملے کی روک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تیر انداز متعین فرما دیے تھے۔ دوسری طرف قریش نے اپنی صفوفی جنگ کو آراستہ کیا۔ انہوں نے 100 سواروں کی سرداری خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دے کر میمنہ پر تعینات کیا، اور 100 سوار اکرمہ بن ابو جہل، یہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کو دے کر میسرہ پر مقرر کیا۔ لڑائی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب لشکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی، مگر انصار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دھکار دیا اور وہ شرمندہ اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد طرفین سے حملہ اوری ہوئی۔ حمزہ، علی، ابو جانا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے وہ جواں مردانہ و شجاعانہ کارہائے نمایاں ظاہر کیے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ابو جانا رضی اللہ تعالی عنہ کفار کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان ان کی ضد پر آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ ابو جانا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر کہ عورت ہیں، فوراً اپنا ہاتھ روک لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار عورت کی خون سے آلودہ نہ ہو۔ اس طرح ہند بنت عتبہ کی جان بچ گئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے مشرکین کے علمبردار طلحہ کو قتل کیا، اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے اور مشرکین کی صفوف کو درم برم کرتے ہوئے بڑھے چلے جاتے تھے۔ حبشی غلام وحشی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو اس نے موقع پا کر اپنا حربہ پھینک مارا اور وہ نیزہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو کے پار نکل گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور وحشی نے جا کر ہند بنت عتبہ کو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر ابو سفیان پر وار ہی کرنا چاہتے تھے کہ شداد بن اسودیشی نے پیچھے سے آ کر ان پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ قریش کے 12 علمبردار یکے بعد دیگری مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ پھر کسی کو علم کے اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا اور وہ جھنڈا اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کی صف شکن حملوں اور جواں مردانہ شمشیر زنی کے مقابلے میں کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکڑ گئے۔ دوپہر کے قریب کفار پسپا ہونا شروع ہوئے۔ اول تو وہ الٹے پاؤں لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے، پھر پشتے پیر کر فرار ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی حد سے بھی نکل گئے۔ ہند بنت عتبہ جو عورتوں کی جرنیل تھی، بدحواسی کے ساتھ بھاگی اور اپنا تمام سامان میدان میں چھوڑ گئی۔ غرض مشرکوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے میں سے بھاگے ہیں تو دوپہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھاگتے ہوئے اور ان کے جھنڈے کو دیر تک زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر تیر اندازوں کو جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہو جائیں۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ہر چند روکا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہو ہم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے، مگر فتح کی خوشی اور کفار کے تعاقب کے شوق نے ان کو کچھ نہ سننے دیا اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر قریش کے دستہ میمنہ کے افسر تھے، اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب تاڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے 100 سواروں کا دستہ لے کر اور 1 میل کا چکر کاٹ کر پہاڑی کے پیچھے ہو کر اس گھاٹی سے نکل کر یک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔
عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند ہمراہ ہی اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن وہ اس دستہ کو روک نہ سکے کیونکہ ان کے ماتحت قریباً تمام تیر انداز پہلے ہی اس مقام سے جا چکے تھے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ اس اچانک حملہ نے جو بالکل غیر متوقع طور پر ہوا اور تیر اندازوں کی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا، مسلمانوں میں کچھ پریشانی سی پیدا کر دی اور کفار کا تعاقب چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل نے بھی دوسری طرف سے اپنے سواروں کا دعویٰ بول دیا۔ ساتھ ہی ابو سفیان جو میدان چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا، اپنے آدمیوں کو سمیٹ کر اور سب بھاگتے ہوئے کو روک کر لوٹا اور لشکر کفار نئے جوش اور نئے ہمت کے ساتھ حملہ اور ہوا۔ مسلمانوں پر یہ حملے یکے بعد دیگرے اور اچانک طور پر ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے نرغہ میں آ گئے اور ان کی جمعیت میں انتشار اور سرسیمگی پیدا ہو گئی۔ میدان جنگ میں یہ صورت ہو گئی کہ جہاں بجا تھوڑے تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں کے غول میں گر گئے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف 12 صحابیوں کے ساتھ کفار کی نرغے میں آ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ علم لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے تھے کہ کفار کے ایک مشہور شاہ سوار ابن کمیہ نے حملہ کیا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شبیہ تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابن کمیہ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہوئے۔ اس آواز سے مشرکوں کے دل بڑھ گئے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ مسلمان اس آواز کو سن کر اپنی اپنی جگہ حیران و ششدرہ رہ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت موجود ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے شروع ہوئے اور کفار سے لڑتے اور ان کے حملوں کو روکتے اور ان کو مارتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز نے کفار کو بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ تشریف فرما ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سب اسی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ مقام جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے لڑائی کا مرکز بن گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے کچھ لوگ ایسی حالت اور ایسے مقامات پر تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس پریشانی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ خود کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں آنکھ سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ان کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دان سے پکڑ کر کھینچا تو ان کے 2 دان ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طاقت اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے میں صرف ہونے لگی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد خوب زور و شور سے ہنگامہ کا رزار گرم تھا۔ ایک شکی نے دور سے ایک پتھر پھینک مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پائے مبارک ایک گڑھے میں جا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مختصر جماعت فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا۔ اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گئے۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ کفار کی نرغہ سے نکل کر پہاڑ کو پشت پر لے لے اور لڑائی کا ایک محاذ قائم ہو جائے۔
چنانچہ یہ تدبیر یعنی لڑائی کے لیے بہترین مقام کو حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان نے بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا اور وہ کفار کی ایک جماعت کو لے کر دوسرے راستے سے زیادہ بلند مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند ہمراہیوں کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان کی جماعت کو نیچے دھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جمعیت جلد جلد بڑھنے لگی۔ مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے پہاڑ کی اس بلندی پر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ کفار کو اب یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ اور ہو، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پہلے سے ارادہ کر کے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ اور ہوا۔ اس کو آتی ہوئی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ وہ قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ کی انی اس کی ہنسلی یعنی گردن کی نیچے کی ہڈی میں لگی۔ یہ زخم بہت معمولی سا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ یہ زخم کھا کر نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگا۔ وہ جب حملہ اور ہوا تھا تو یہ شور مچاتا ہوا چلاتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور قتل کر کے آؤں گا۔ اب اس بدحواسی کے ساتھ جب بھاگ کر گیا تو مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا، چنانچہ وہ اس زخم کی وجہ سے وہ واپسی میں پہنچنے سے پہلے راستہ ہی میں مر گیا، اور یہی ایک شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مواقف جواب دیا کہ نہیں، برابری نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی سے اترے۔ میدان میں شہداء کی لاشوں کو دفن کیا گیا۔ 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے تھے۔ کافروں نے بعض شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہند بنت عتبہ نے موقع پا کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، آنکھیں نکال لی تھی، سینہ چاک کر کے جگر کاٹ کر نکالا اور اس کو دانتوں سے چبایا مگر نگل نہ سکی، اس لیے یہ جگر خوار مشہور ہوئی۔ علمبردار اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی، جو اس قدر چھوٹی تھی کہ سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر سر چھپایا اور پاؤں کو گھاس ڈال کر چھپایا۔ تمام شہداء بلا غسل ایک ایک قبر میں 2 دفن کیے گئے۔ میدان جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف چلے تو راستہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آتی ہوئی ملی۔ ان کو ان کے ماموں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنائی گئی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی۔ یہ خبر سن کر وہ بتاب ہو گئی اور رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا کہ عورت کو شوہر کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جنگ احد میں تیر اندازوں کی غلطی اور حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرنے کے سبب سے مسلمانوں کو صدمہ پہنچا اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس جنگ کی نسبت عام طور پر مشہور ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مسلمانوں نے کفار کو اپنے سامنے سے بھگا دیا تھا اور کفار شکست پا چکے تھے، بعد میں وہ پھر حملہ اور ہو سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لشکر نے میدان نہیں چھوڑا۔ کفار ہی نے جنگ کو آئندہ سال پر ملتوی کیا اور مسلمانوں نے اس التوا کو منظور کر لیا۔ میدان سے اول کفار مکہ کی طرف روانہ ہوئے، بعد میں مسلمان وہاں سے مدینہ کی طرف چلے۔ اس لڑائی کے بعد ماہ ذی الحج تک اس سال میں کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔ اسی سال نصف رمضان مبارک کے قریب حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو چشم زخم پہنچنے سے مدینہ کے منافق اور یہودی بہت خوش ہوئے اور ان کی جراتیں بڑھ گئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر ہی سے کام لیتے رہے۔